حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، سام جن سے عرب اور یہودی نسل چلی، حام جن کی نسل سے ایرانی، ہندوستانی، یونانی، جرمنز اور آریہ قومیں پیدا ہوئیں، اور یافز جن کے 12 بیٹوں میں سے 2 کا نام یاجوج و ماجوج تھا، اور آگے ان کی نسل بھی یاجوج اور ماجوج ہی کہلائی۔ 2 الگ الگ قبیلے لیکن ساتھ ساتھ ہی رہا کرتے تھے۔ یاجوج و ماجوج کی آخر الزماں میں خروج کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لفظ دجال قرآن شریف میں استعمال نہیں کیا، لیکن اس فساد وبا کرتی قوم کا تفصیلاً ذکر سورہ کہف میں موجود ہے، اور انہیں مفسدون فی الارض کہا گیا، یعنی اللہ نے جہاں دوسری قوموں کو چند گناہوں کا مرتکب قرار دیا ہے، یاجوج و ماجوج میں ہر قسم کی برائیاں ہوں گی، ہر قسم کا شر، مذہبی، معاشی، معاشرتی برائیاں اور قتل و غارت گری، ہر وہ گناہ جس کا تصور ہو سکتا ہے۔ گویا یہ ایک شیطانی قوم ہے جس میں مشرکین کفار اور برباد ہوتی عاد و سمود جیسی قوموں سے کہیں بڑھ کے اس قدر برائیاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آخر الزماں تک ان کو باقی دنیا سے الگ رکھنے کا فیصلہ کیا۔ ان کو قید کرنے والے ذوالقرنین کے نام کی ایک معنی یہ بھی لیے جاتے ہیں کہ یہ قوم کیونکہ 2 زمانوں میں ظاہر ہوگی، 2 بار، ایک وہ زمانہ جب ذوالقرنین کا پرامن دور تھا، اور دوسرا وہ جب وہ ایسی قوت ہوں گے جن سے کوئی بھی نہ لڑ پائے گا۔ یہ بھی واضح ہے کہ پہلے بھی ذوالقرنین سے یہ قوم زیادہ طاقتور تھی، اس لیے وہ ان سے لڑے نہیں تھے، صرف ان کا رستہ روکنے کے لیے ایک دیوار بنائی تھی، اور جب ان کا خروج ہوگا تو وہ اس قدر طاقت پکڑ جائیں گے کہ دنیا میں ہر 1000 میں سے 999 افراد یاجوج و ماجوج کے ساتھ شامل ہوں گے۔ کوکسس کے وہ پہاڑ جہاں یاجوج و ماجوج کو قید کرنے کا بیان ہوا، سینکڑوں سال سے لوگ سفر اور تحقیقات کے لیے وہاں اور دیگر مقامات پہ متعدد نظریات کے ساتھ سامنے آ چکے ہیں، جن میں سے ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ ان علاقوں میں ایک خضر سلطنت قائم تھی جہاں کئی قبائل نے یہودیت اختیار کر لی تھی اور یہ یورپ جاتے مسلمان قافلوں کا رستہ روکتے تھے۔ کیون ایلن بروک کی کتاب The Jews of خزریہ میں اس سلطنت کا تفصیلاً ذکر ہے، اور یہ بھی بیان ہوا ہے کہ کس طرح وہ مسلمان فوجیں جو بازنطینی اور اہل فارس کو شکست فاش دینے میں کامیاب ہو جاتی، وہ ان اہل خزر کے سامنے ناکام ہوتی۔ بڑی تعداد سے اس علاقے سے پہلے یہودی روس اور یورپ اور پھر اسرائیل کو ہجرت کر گئے، اور کئی علماء کے نزدیک یاجوج و ماجوج بھی سلطنت خزر کے علاقے میں قید ہو گئے تھے، اور وہاں مقیم مختلف مذاہب کے لوگوں کا باہمی اتحاد جو آج مسلمانوں کے خلاف دنیا بھر میں ہمیں نظر آتا ہے، اس نے وہیں جنم لیا۔ ایک تشریح یاجوج و ماجوج کی جانب سے اہل زمین پہ غلبہ پانے کے بعد آسمانوں کی طرف تیر برسانے کی یہ بیان ہوتی ہے کہ یاجوج و ماجوج چونکہ آپس میں بھی لڑتے ہوں گے، اس لیے وہ اس مرحلے پہ جدید خلائی جنگ یا اسٹار وارز میں بھی الجھیں گے۔ جدید روس خضر کے باشندوں کی نسلوں کی کثرت رکھتا ہے، جبکہ ہجرت کرتے خضر یورپ، اسرائیل اور امریکہ میں عیسائیت یا یہودیت اختیار کر چکے ہیں، تو یہ بھی امکان ہو سکتا ہے کہ آخر الزماں میں روس یا رشیا کی علامت یاجوج اور مغربی اتحاد کی علامت ماجوج ہیں، جن کے درمیان بھیانک جنگ سے دنیا کی بڑی آبادی ختم ہو سکتی ہے۔ چند علماء کے نزدیک یاجوج و ماجوج مستقبل میں نہیں بلکہ خاموشی سے عرصہ دراز پہلے ہی آزاد ہو چکے ہیں، کیونکہ کہیں کوئی طویل آہنی دیوار دنیا میں نظر نہیں آتی، بلکہ وہ دنیا کے فکری اور ذہنی انتشار اور نفرتوں کا استعارہ ہے، ایک نئے ورلڈ آرڈر کی صورت میں جہاں مختلف قومیں ایک دوسرے کے مد مقابل سفارہ ہو رہی ہیں۔ جو شخصیات یاجوج و ماجوج کے خروج ہو جانے پہ بضد ہیں، وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہی دیوار توڑ کے نکل آئے تھے، اور متعدد احادیث کو دلائل کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ ام المومنین حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ
عربوں کے لیے تباہی ہے اس شر سے جو کہ بہت قریب آ چکا ہے۔ آج یاجوج و ماجوج کی دیوار میں اتنا سوراخ کھول دیا گیا ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگوٹھے اور ساتھ ملی ہوئی انگلی کا حلقہ بنا کے دکھایا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ، کیا ہم اس وقت ہلاک ہو جائیں گے؟ حالانکہ ہم میں بہت سے نیک لوگ موجود ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، تب خباثت بہت زیادہ ہو جائے گی۔ گویا غالباً اسی روز یاجوج و ماجوج کا رستہ کھل گیا تھا۔ اور پھر ایک اور حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یاجوج و ماجوج کے لیے دیوار میں سوراخ کر دیا گیا، اور پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں سے 9 کی گرہ بنا کے دکھائی۔ یاجوج و ماجوج کی رہائی کی ایک اور علامت پوری دنیا اور خصوصاً بحر تبریہ کے پانی کا تیزی سے کم ہونا بیان کیا جاتا ہے۔ اگر جھیل کا پانی خشک ہو جائے تو یہودی سمندر کے پانی کو میٹھا بنا کے استعمال کر سکتے ہیں، لیکن فلسطینیوں کے پاس کوئی متبادل موجود نہیں۔ اور جیسا کہ حدیث میں جھیل کا پانی یاجوج و ماجوج کے پینے کے باعث ختم ہونا بیان کیا گیا ہے، تو تیزی سے موجودہ دور میں یہاں پانی کی کمی کو بھی علامتی طور پہ اس حدیث سے تشبیہ دی جا سکتی ہے۔ اور پھر یاجوج و ماجوج کے بارے میں ایک اور انکشاف جو ہمارے سامنے ہے، جس بستی کو ہم نے تباہ کر دیا تھا اس کے باشندوں پر پابندی ہے کہ وہ وہاں نہیں جا سکتے جب تک کہ یاجوج و ماجوج نہ کھل جائیں اور وہ تمام بلندیوں سے اترتے نظر آئیں گے۔ کس بستی کی طرف اشارہ ہو رہا ہے جو تباہ ہو گئی اور اس کے باشندوں پہ پابندی کہ وہاں نہیں جا سکتے؟ ذہن صرف اور صرف پھر یروشلم کی طرف جاتا ہے جو کئی بار تباہ ہوا، لیکن اب وہاں اسرائیلی ریاست قائم ہے، یہودی واپس آ کے آباد ہو چکے، اور ایسا تب ہی ہونا تھا جب یاجوج و ماجوج آزاد ہو چکے۔ جو لوگ دیوار چین کو ذوالقرنین کی تعمیر کردہ دیوار قرار دیتے ہیں غلطی پہ ہیں، کیونکہ ذوالقرنین نے یہ دیوار یاجوج و ماجوج کو روکنے کے لیے بنائی تھی، جبکہ تاریخ انسانی کا نادر نمونہ دیوار چین کو وہاں کے حکمرانوں نے، جو کہ شمال مشرقی ساحل سے شروع ہو کے وسط چین تک چلی گئی ہے، اس کی تعمیر مختلف پہاڑوں کی چوٹیوں سے ہوتی ہوئی مشرقی چین اور مغربی چین تک ہزاروں میلوں پر محیط ہے، اسے شمال سے حملہ آور ہوتے لشکروں سے روکنے کے لیے بنایا گیا تھا، جبکہ یاجوج و ماجوج کی دیوار 2 پہاڑوں کے درمیان ان کا رستہ روکنے کے لیے بنائی گئی۔ یاجوج و ماجوج کی دیوار کو آخر الزمان میں اللہ تعالیٰ وقت مقررہ پہ توڑیں گے، لیکن دیوار چین ماضی میں کئی دفعہ کئی مقامات پہ ٹوٹ چکی ہے۔ اگر یہ دیوار ذوالقرنین کی تعمیر کردہ دیوار، یاجوج و ماجوج کو روکنے کے لیے دیوار اگر کہیں موجود ہے تو ہمیں نظر کیوں نہیں آتی؟ زمین کے تمام حصوں کی معرفت اور ان میں موجود ساری مخلوقات کا احاطہ محض اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے، جس نے اپنے علم سے ہر چیز کی لاج رکھی۔ اگر ہم یاجوج و ماجوج کی دیوار یا دجال کی جگہ یا دیگر مخلوقات کو معلوم نہیں کر سکتے، ڈھونڈ نہیں سکتے، تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ وہ موجود نہیں۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے خود ہی لوگوں کو یاجوج و ماجوج اور ان کی دیوار کو اجھل رکھا ہو۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اور لوگوں کے درمیان بعض ایسی اشیاء حائل کر دی ہوں جو انہیں دیکھنے میں روکتی ہیں، جیسا کہ بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا جب اللہ تعالیٰ نے انہیں میدان تیہا میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا تو وہ زمین کے ایک چھوٹے سے حصے میں 40 سال تک بھٹکتے رہے اور لوگوں کو ان کے بارے میں علم ہی نہ ہو سکا، حتیٰ کہ وہ مدت ہی ختم ہو گئی۔ اس وحشتناک صحرا میں سارا دن ساری رات وہ ایک ہی جگہ گھومتے رہتے، لیکن کوئی فاصلہ کوئی مسافت طے نہیں کرتا۔ بالکل ایسا ہی کچھ معاملہ برمودا ٹرائنگل کا بھی ہے، جس کا ذکر آگے گفتگو میں ہے۔